فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. ایک ایمان کی دولت اتنی بڑی دولت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دولت کو کوئی نعمت نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسانوں کے جب اعمال کھولے جا رہے ہوں گے اس وقت ایک ایسا شخص کہ جس کا گناہ اس کے گناہوں کے رجسٹر 99 رجسٹر اور ایک ایک رجسٹر حد نگاہ تک یعنی گناہوں کے رجسٹر کا ایک امبار ہوگا. مایوس ہو جائے گا اور مایوس ہو کر یہ سمجھنے لگے گا کہ میرے لیے تو نجات کا کوئی راستہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے اور یہ کہیں گے کہ تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس اور ایک بطاقہ نکلے گا اور وہ حدیث سے بطاقہ کے نام سے گنہگار شخص یہ سمجھے گا کہ کہاں 99 رجسٹروں کا بلندہ اور کہاں ایک چھوٹا سا کارڈ بطاقہ، کیا حیثیت رکھتا. جب کھولے جائیں گے اعمال کھولے جائیں گے 99 رجسٹروں کو رکھا جائے گا اور اس کے دوسرے پلے میں ایک کارڈ کو بطاقے کو رکھا جائے گا جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. یعنی وہ رجسٹر وہ بطاقہ آپ کے ایمان کی گواہی دے رہا ہوگا یہ بندہ سیئات کا ملوث تو ضرور تھا لیکن ایمان والا تھا. گناہ تو اس نے بے حساب کیے ہیں، لا تعداد کیے ہیں، لیکن ایمان والا تھا. تو ایک طرف 99 رجسٹر ہوں گے اور ایک طرف جو وہ بطاقہ ایک کارڈ پر رکھا جائے گا تو وہ کارڈ والا بطاقہ والا پلہ جھک جائے گا اور گناہوں کے رجسٹر پر رک جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس طریقے سے اس شخص کی مغفرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو تو معاف کرنے کے لیے بہانا چاہیے. رحمت ہم بہانبی ہو یا خدا تعالیٰ کی رحمت کو کوئی قیمت کی تلاش نہیں ہے، وہ تو بہانے کی تلاش ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا
اگر تم شکر گزار بنے اور اللہ پر ایمان لائے تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور سبب رحمت غضبی، میری رحمت تو میرے غصے سے کہیں آ جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ گویا کرم کا معاملہ فرمایا، رحم کا معاملہ فرمایا اور ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ اب ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ ہمارے لیے حد فاصل ہے۔ یہاں ایک حد ہے، ایمان آ گیا تو جو بھی اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ کے انشاءاللہ قبول ہوگا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال کا ڈھیر ہے لیکن اس کا کوئی وجود نہیں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کافر کے اللہ کے نافرمان کی حیثیت ہوتے لو كان تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر شربة ماء، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک پانی نصیب کرتا۔ تو میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے یہ ہم کو دولت عطا فرمائی ہے، اس دولت کی ہم جتنی قدر کریں اتنا ہی کم ہے۔ جب ایمان عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے مختلف بہانے رکھے۔ اس امت کی عمریں جس طریقے سے کم رکھی ہیں، کتنی امت آمار امت ما بین 70 و 60 کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میری امت کی عمریں 60 و 70 سال، عمریں کم ہیں لیکن اعمال کے اعتبار سے ثواب کہیں گنا زیادہ۔ پہلے کی امتیں ہوتی تھی 500 سال، 400 سال، 800 سال، 900 سال، ہزار سال تک کی عمریں ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کی عمر کم رکھی ہے لیکن ان کے لیے ثواب بہت زیادہ ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا لیلۃ القدر کیا فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیے 1000 مہینے یعنی کتنے ہوتے ہیں؟ تقریباً 83 سال کی عمر کے قریب ہوتے ہیں اندازے۔ تو اگر ہمیں ایک رمضان مبارک کی جو برکات ہیں، اس کے فیوز ہیں، اس کی رحمتوں سے اگر حصہ ملتا ہے تو وہ 83 سال کی عبادت کا ثواب ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ اندازہ کیجئے کہ اگر ہماری زندگی میں 10 لیلۃ القدر ہم کو صحیح طور پر مل جائے اور اس کا صحیح ہم قدر کر لیں، اس کا حق ادا کر لیں، تو 83 سال کا ایک کا ہوتا ہے تو 10 کا کتنا ہوا؟ 830 سال۔ تو ایسی تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری راتیں رکھی ہیں، عیدین کی رات رکھی، ترویہ کی رات رکھی، نہر کی رات رکھی، اللہ نے شعبان رکھی۔ یہ ساری راتیں وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ان راتوں میں عبادت کرنا بڑا پسندیدہ ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے عمریں کم رکھی ہیں، اس کا ثواب زیادہ ہے۔ تو ایمان والے یہ امت محمدیہ علیہ السلام جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، عمل کم کرو ثواب زیادہ لیتے چلو۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ ہم ایمان عطا فرمایا۔ آپ نے سنا کہ ایمان کا حیثیت و مرتبہ کیا ہے، تو ہمیں اس ایمان کا جو تقاضا ہے کہ ہم اعمال کی طرف متوجہ ہوں، اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہر جو یہ مجمع پورا بیٹھا ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ کہے کہ ایمان، ہر شخص ایمان لاتا ہے، لیکن اب ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اعمال کی طرف ہم کس طریقے سے متوجہ ہوں، اپنی زندگی کو اعمال کی لائن پر کس طریقے سے ڈالیں، اس کی فکر ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہمارے جو اجتماعات ہوتے ہیں
کسی کی طرف توجہ دلاتے ہیں، انسان ہے، غفلت چھا جاتی ہے، دوست احباب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، دنیاوی مسائل ہیں، الجھنیں ہیں، تو جو ہے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، غفلت ہو جاتی ہے، ظہور ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا تعالوا فی ساعتن، آؤ تھوڑی دیر ذرا ایمان کا مظاہرہ، تھوڑی دیر ایمان، یہ سارا کا سارا ہمارا جو ہے ایمان کا مظاہرہ۔ ہم ذرا محاسبہ کریں کہ اپنی زندگی کا حساب میں محاسبہ کریں کہ زندگی کے لمحے کس تیزی کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، اس کو ہم نے کتنا کارآمد بنایا، جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا گیا تھا اس مقصد کے لیے ہم نے کتنا وقت صرف کیا ہے، اور دیگر ہمارے جو ذہنی مقاصد ہیں اس کی طرف ہم نے کتنا توجہ دی، حساب کرنا۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، من تو وہ ہوتا ہے جو محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔ والعاجز من اتبع نفسہ هواها وتمنى على الله الامانی، اور کمزور ترین وہ شخص ہے کہ جو خواہشات کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیتا ہے اور اللہ پر بڑی امیدیں کرتا ہے۔ یہ ہمیں اعمال بھی کرنا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کر بیٹھ جانا، اعمال نہ کرنا، کوئی معنی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اعمال کی طرف ہمیں پورے طور پر متوجہ ہونا ہے۔ جو زندگی ہماری غفلت میں گزر گئی، جو لمحے ہمارے غفلت میں گزر گئے، چھوڑیے، آئندہ جو وقت ہے اس کو ہم کارآمد رکھیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ بار بار ہمارا جڑنا، جانا، دلی نکلنا، 4 مہینے جانا، یہ اسی کی فکروں کے لیے ہوتا ہے۔ ہمارا یہاں سے یہ مجمع میں سے ہر فرد اس کی نیت ہے کہ ہم جو ہے اس کام میں پورے توجہ کے ساتھ لگیں گے، اور لگ کر پھر وہاں سے جب یہاں آئیں گے تو جو ہے وہ کام جو ہم نے سیکھا ہے، وہ چیزیں جو ہم نے اپنی زندگی میں اتاری ہیں، اس کو ہم اپنے محلے والوں کو دیں گے، اپنے گھر والوں کو دیں گے، اپنی بستی والوں کو دیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ کام وقتی رہ جائے، ہم نے تو فائدہ اٹھا لیا لیکن ہمارے گھر والے کورے رہ گئے، ہمارے محلے والے کورے رہ گئے، ہماری بستی والے کورے رہ گئے۔ اس لیے ہمارے بہت بڑی ذمہ داری، ہم اپنے بچے کے لیے فکر کرتے ہیں کہ اس کا مستقبل اچھا ہو، ہم نے اپنی بچی کے لیے فکر کرتے ہیں کہ اس کا مستقبل اچھا ہو، تو اپنے محلے والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے اس بات کی بھی فکر کریں۔ ہم جو مستقبل دیکھ رہے ہیں اور جس کی فکر کر رہے ہیں وہ بہت نزدیک کے مستقبل کی فکر کر رہے ہیں، وہ مستقبل کہ جو آئندہ آنے والا ہے، جہاں موت کو بھی موت آ چکی ہوگی، اور جس کا جو ابد الآباد ہے اس کی فکر سے غافل ہے، اس کی طرف فکر کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بچہ نمازوں کو چھوڑ دینے والا ہو، ہمارا بچہ جو ہے دین سے غافل ہو، ہمارا بچہ دین سے بے توجہی برتنے والا ہو، ہمارے گھروں میں نمازوں کا جنازہ نکل رہا ہو، ہمارے گھروں میں گانے بجائے جا رہے ہوں، اتنی اس کی فکر ہمیں کرنی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت بنا کر بھیجے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، برائی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور ایمان پر مضبوطی کے ساتھ چلو۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، نکاح کی مجلس ہے، اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کو میں سنا دوں۔ ایک مرتبہ ایک وقت نبی پاک علیہ السلام کو سلانا اس بات میں آتا ہے، جاءتم الى بعض بلوغ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس میں جلیل القدر صحابہ، علی کا بھی نام آتا ہے، حضرت مقداد بھی تھے، اور حضرت سلمان بھی تھے۔ یہ آئے یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے معمولات پر، کہ آپ کی عبادت کا کیا طریقہ ہے، کیا معمول ہے، اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ فلما اخبرت، جب اس وقت کے سامنے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے معاملات کو بتایا،
تو کأنہم کآن انہوں نے آپ کے معمولات کو کم سمجھا، چونکہ ہم جہاں بھی کہیں جاتے ہیں آپ اس ذہن لے کر جاؤ کہ ہمارے تبلیغ کے بابل ہے، بزرگ ہے، ہمارے مدرسوں والے بزرگ، خانقاہ کے بزرگ ہے، آپ کا ایک ذہن ہوتا ہے جو ہر وقت عبادت میں لگے رہتے ہوں گے، دنیاوی جھمیلوں سے پاک رہتے ہوں گے، ان کو اور کسی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہم جب کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں جبکہ ہمارے ذہن میں خانہ ہوتا ہے، تو یہ صحابہ کرام اپنے ذہنوں میں ایک خاکہ لے کر آئے ہیں، لیکن جب آپ کے معاملات بتائے گئے تو انہوں نے کم سمجھا۔ لیکن کہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی تھی اور صحابی نبی کی ذات کا استعار میں کیا کرتا وہ آپ پر سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو انہوں نے تعویلات کی اور کہا کہ بھئی یہ تو نبی پاک علیہ السلام ہیں، آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، آپ کو تھوڑا بھی عمل کریں تو آپ کے لیے کافی ہے، لیکن ہمارے لیے ایسا مناسب نہیں۔ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، چہیتے ہیں، اس لیے آپ تھوڑا بھی عمل کریں تو آپ کے لیے کافی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ فقال احدهم، ان میں سے ایک نے یہ بات کہی، اما انا، اب میرا معاملہ یہ رہے گا، اب میں روزے ہی رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا، میرا معمول یہ رہے گا، روزے ہی رکھتا رہوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ وقال الاخر، دوسرے شخص نے کہا اما انا اصلی ولا ارقد، میں تو بس نمازی رات پر پڑھتا رہوں گا، سوؤں گا نہیں، سونے کا نام و نشان نہیں، نمازی میں رات پر کو گزارتا رہوں گا۔ اور وقال الاخر، ایک شخص نے اور کہا اما انا فلا اتلفظ ابدا، میں یہ شادی بیاہ کے چکر میں شادی بیاہ کرو، بیوی آوے تو سارے جھنجھٹے، بچے ہوں تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ، ان کی تعلیم کا مسئلہ، تو بیماروں کو دواخانے لے جانے کا مسئلہ، ان کے لیے کمانے کا مسئلہ، یہ ساری جھنجھٹوں سے مجھے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا اور میں یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کروں گا۔ چونکہ یہ تو صحابی تھے، ان کا ذہن اسی طرف چلتا تھا، نیکی کی طرف چلتا تھا، بھلائی کی طرف چلتا تھا، اللہ کے نبی کے پروردہ تھے، اللہ کے نبی کے صحبت یافتہ تھے، تو ان کا ذہن اسی کی طرف چلتا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی کو یہ باتیں پسند نہیں آئی، اس لیے یہ دین ایک ہی شعبے کا نام نہیں ہے، اور دین تو وہ ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس کو دیں اس کو لے لو، اور رسول اس بات کو منع کریں اس سے رک جانے کا نام ہے، اپنی منچاہی کے کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہاں چونکہ ان کی منچاہی پیدا ہو رہی تھی، عبادت کا جذبہ ہے، خواہش ہے، تو وہ خواہش کے مطابق عمل کرنے کا نام نہیں۔ اگر کسی کو یہ جذبہ ہو جائے کہ میں عید کے دن روزہ رکھوں گا تو اس جذبہ اچھا ہے، لیکن یہ دین نہیں۔ اس کے ذہن میں اچھا جذبہ پیدا ہوا کہ میں تو عید کے دن کے روزہ رکھوں، روزہ رکھنا اچھی چیز ہے، شریعت نے اس روزے کو منع کیا۔ کسی کو یہ خط سوال ہو جائے میں زوال کے وقت نماز پڑھوں گا، تو زوال کے وقت میں نماز نہیں، اس وقت نماز پڑھنے کو منع کر دیا ہے۔ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ دین جو نام ہے اتباع کا نام ہے، منچاہی کرنے کا نام نہیں ہے، خواہشات کے پورا کرنے کا نام نہیں ہے، وہ جو رب چاہی کرنے کا نام ہے، منچاہی کا نام نہیں۔ اور جہاں جہاں بھی منچاہی پیدا ہوئی ہے دور صحابہ میں آپ نے اس پر قدم لگائی، خواہ وہ دینی جذبہ ہو خواہ وہ دنیاوی جذبہ ہو۔ یہ اجلہ صحابہ کرام تھے، لیکن ان کی سوچ تھوڑی سی دوسری طرف جا رہی تھی، جس نے امتوں کو گمراہ کیا۔ افراط و تفریط پہ مبتلا کر اس سوچ پر قدم نہ لگایا جاتا، اس سوچ کو اگر روکا نہ جاتا تو افراط و تفریط پہ امت
جیسے پہلے قومیں مبتلا ہوئی ہیں یہ بھی مبتلا ہو سکتی ہے، آپ نے وہیں اس پر بریک لگایا، بلکہ بریک لگایا اس طریقے سے آپ نے یہ سارے صحابہ کرام کی چرچا کو سنا۔ ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو روزے رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا، دوسرا یہ کہہ رہا تھا میں نماز پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں، اور تیسرا یہ کہہ رہا تھا کہ شادی بیاہ کا اور یہ سماجی بندھنوں سے کٹ کر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رجوع کرتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، یہ ساری چرچا ان کی سن رہے تھے، آپ وہاں تشریف لائے اور تشریف لا کے آپ نے فرمایا واللہ، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ لوگ ہو جو ابھی اس بات کا چرچا کر رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے، ایک یہ کہہ رہا تھا کہ میں روزے رکھتا رہوں گا، ایک یہ کہہ رہا تھا کہ سوؤں گا، نماز پڑھتا رہوں گا، اور ایک یہ کہہ رہا تھا کہ شادی بیاہ کے چکر میں۔ آپ کے جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں، آپ کے لہجے میں تلی تھی، آپ کے لہجے میں تلخی تھی، آپ کے لہجے میں تیزی تھی، اور پھر آپ اور زیادہ آگے بڑھ کر اپنے لہجے کو اور سب کرتے ہوئے کہتے ہیں اور اللہ کی قسم کہتے ہیں فواللہ، آپ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ نے جہاں بھی قسم کھائی ہے وہ مضمون کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، سامنے کے وجبے کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے قسم کھائی، فرمایا فواللہ، خدا پاک کی قسم، آپ نے پہلے تو یہ بات کہ تم ہی وہ لوگ تھے جو یہ چرچا کر رہے تھے، پھر آپ نے قسم کھائی واللہ، خدا پاک کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں اور اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھتا ہوں اور اللہ کا تقویٰ رکھتا ہوں، تمہارے لیے میری زندگی نمونہ ہونی چاہیے، اس سے 19-20 اس سے آگے بڑھنا یا اس سے کمی بیشی کرنا مناسب نہیں۔ پھر فرمایا اللہ لاخشاکم للہ واتقاکم اللہ ولکنی، مجھے دیکھو اصوم و افطر، نفل روزے رکھتا بھی ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اصلی و ارقد، رات کو اللہ کے سامنے سر پر سجود بھی ہوتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور دیکھو عورتوں سے شادی بیاہ بھی کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں، آپ اپنے اعتبار سے دین کا ایک سانچہ بنا لو اور سانچہ بنا کر اس کے اندر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرو، یہ دین ہر چیز نہیں ہے، دین وہ ہے جو قرآن میں ہے، دین وہ جو ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے سکھاتے ہیں۔ آپ کو یہاں سے 3 دن نکلنے کا اسی لیے کہا جا رہا، آپ کو 4 مہینے اسی لیے نکالا جاتا، آپ کو چلنے کے لیے اسی کا لیے کہا جاتا ہے تاکہ دین کو سیکھو، دین ہے کیا، دین من چاہی کا نام نہیں ہے، ہم جس طریقے سے چاہیں اپنی زندگی کو گزار دیں، یہ دین کا مقصود نہیں ہے، دین تو رب چاہیے، اور رب کیا چاہتا ہے؟ ہمارے مولانا ابراہیم صاحب دیوڑا اکثر یہ کہتے ہیں، ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دین میں کامیابی ہے، دین میں کامیابی ہے، لیکن دین ہے کیا اس کو سمجھنے کے لیے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنا وقت خارج کرنا پڑتا ہے، ہمیں گلواری نہیں پڑتی ساری چیزوں کے سیکھنے کے لیے۔ تو ہم اگر کاروبار کرنا ہوتا ہے تو پڑھ کر کوئی ایسا دیکھتے ہیں کہ جو اچھا تجربے کا ہے، جب سیکھ لیتے ہیں پھر دینی ایسا لاوارث کہ اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا نہ پڑتا، اس لیے فکریں کی جا رہی ہے کہ دین کو سیکھا جائے، سمجھا جائے اور اس کو اپنے عمل میں اتارا جائے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستوں، یہ آپ علیہ السلام نے صاف طور پر یہ بات بتائی جو میں مانا علیہ واصحابی، آپ اس طریقے کو اختیار کرو اس پر میں اور میرے صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے، تمہارے پر لازم ہے میرا طریقہ، میرے خلفاء راشدین کا، عرضو علیہ بالنواجذ، اس کو مضبوطی سے پکڑنا، اس پہ قطر سے اور بھر کرنا۔ ایک ذرا سی بات
ذرا سی بات ہوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی. حالات بڑے پیچیدہ تھے. ایسے وقت میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کی باغ ڈور کو سنبھالا. جب باغ ڈور کو سنبھالا کچھ قبائل مرتد ہو رہے تھے, کچھ نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے تھے. دشمن طاقتیں للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. تو مشورہ کیا, عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ ابوبکر جلیل القدر صحابی تھے, اپنی رائے میں بڑے پختہ تھے اور بہت ساری آیتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق نازل ہوئی. شراب کی حرمت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش رہے. پردے کا حکم نازل ہونے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیش رہے. آپ بیٹھے ہوئے تھے, ازواج مطہرات کے سامنے لوگ آیا جایا کرتے تھے. آپ نے یہ کہا اللہ کے نبی پردہ یہ آپ کے پاس لوگ ہر طرح کے آتے ہیں, مناسب نہیں ہے. اسی وقت یا اسی زمانے میں جو ہے پردے کے آیا جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے تائید میں کئی آیتیں نازل ہوئی. اس نے فرمایا میں نبی ہوں, عمر اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر. آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک محدث ہوتے ہیں, اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر. یعنی الہامی آدمی, محدث کہتے ہیں الہامی آدمی اگر کوئی ہوتے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جب مشورہ طلب کیا, عمر رضی اللہ عنہ نے حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا ابوبکر اس وقت حالات ناسازگار ہیں, اس وقت ذرا نرمی سے کام کیا جائے, سختی نہ برتی جائے. ابوبکر صدیق کو خلافت کی ذمہ داری دی گئی تھی. اللہ نے ان کا سینہ سر صدر کر دیا, کھول دیا تھا. اللہ تعالیٰ جب بغیر مانگے کسی ذمہ داری کو دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور تائید شامل ہوتی ہے. ہمارے یہاں کہتے ہیں نا امیر بننے کے خواہش مت کرو, امیر بننے کا مطالبہ مت کرو, اسراف میں نفس مت رکھو. ذمہ داری کو لینے کے لیے کبھی اندر سے بے قراری مت کرو. بغیر طلب کے, بغیر اسراف نفس کے اگر ذمہ داری دی جائے گی تو اللہ کی مدد شامل ہے. اگر آپ کو بھی جماعت کا ذمہ دار بنایا جاتا ہے بغیر کسی طلب کے, اللہ کی مدد آپ کے ساتھ شامل ہے. لیکن ہمارے اندر گفتگو ہو رہی ہے کہ مجھے ذرا ذمہ داری بنائی جائے, مجھے بنایا جائے تو اللہ کی مدد بن جائے. یہ ہر کام میں ہے کہ اگر ہمیں کسی ذمہ داری اور ذمہ داری کے بارے میں کتنی وعیدیں آئی, یہ ذمہ داروں کی گردنیں رکھی جائیں. قیامت کا دن ذمہ داروں کا جو حال ہوگا حدیث پاک کھلی ہوئی کتاب ہے. اس وجہ سے ذمہ داری بڑا بوجھ جو فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو یہ جب رائے دی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ سینے کو کھول دیا. تو آپ نے فرمایا اے عمر تم تو بڑے زبردست سمجھے جاتے تھے اور تمہاری بہادری کے چرچے ہوتے تھے. اور پھر یہ سننا فرمایا اسلام جاہلیت میں تو تم بڑے زبردست سمجھے جاتے تھے, تمہاری بہادری کے چرچا ہوتے تھے. ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی, اے اللہ عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو تسلیم عطا فرما. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دل بڑا صاف تھا, سلیم الطبع تھے. اللہ نے ان کو قبول کر لیا. ابو جہل کے ذہن میں, دماغ میں, اس کی طبیعت میں اناد تھا, ہمدردی تھی. نتیجہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دانے عزت دی. دیکھ لیجئے دونوں کے ذہن ایک صاف ستھرا تھا, صاف شفاف آئینے کی طرح تھا, اور ایک میں کینہ اور کدورت بھری ہوئی تھی. صاف شفاف دل کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور کینہ اور کدورت بھرے ہوئے دل کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا. اس لیے دلوں کی صفائی یہ بہت بڑی چیز ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا حضرت صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا جب بات فی جاہلیت خبر فی اسلام, اے عمر تمہاری بہادری کے چرچے ہوتے تھے, تم آ کے نرمی کا ثبوت پیش کر رہے ہو.
عجیب تاریخی جملہ سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق ابوبکر صدیق نے کہا، ہم نے ہمارے بہت سارے اکابر حضرات کے گھروں میں بھی یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا۔ کیا کہا؟ ایوب الصدیق والا فرمایا جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں اونٹ کی رسی بھی زکات میں دیتے تھے، میں ان سے وصول کرتا رہوں گا، اور یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دین میں قتل بیعت کی جائے، دین میں کبھی کی جائے اور ابو بکر زندہ رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو دین پوری آب و تاب کے ساتھ زندہ رہے گا، یا پھر اس کے مقابلے کے لیے ابو بکر کو اگر اپنی جان دینی پڑے گی تو اس میں کوئی گریز نہیں۔ میرے بزرگوں، آج ہمارے اجتماعات اس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ دین ہمارے گھروں سے بگڑتا جا رہا ہے، دین کے جنازے نکلتے جا رہے ہیں، سنتوں کا دیوالیہ نکل جا رہا ہے، اور ہمارے چہرے پر شکن بھی نہیں ہے۔ بڑے افسوس کی بات یہ ہے ہمارے چہرے پر شکن نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے اوحا الی جبریل ان اغلق مدینہ غدا، حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی فلاں بستی کو الٹ دو، فلاں پوری بستی کو الٹ دو۔ جبریل نے کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو ایک اللہ آپ کا بندہ ایسا ہے جو ہر وقت آپ کی عبادت پر مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاں اسی بندے کے اوپر الٹ، اس لیے لم یتمع فی ساعۃ الخطو، اس کے چہرے پر کبھی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی۔ معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا تھا، بے دینی کی طرف جا رہا تھا، اور اس کے چہرے پر شکن بھی نہیں پڑ رہی تھی، اسی پر۔ اس لیے یہ سارے کام جو ہو رہے ہیں ہمارے لیے بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے بڑی جو ہے قدرداری ہمیں ان کاموں کی کرنی چاہیے اور فکر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ دین کا کوئی فکر کرنے والا نہ ہو، دین کی فکر ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما رہے ہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی۔ اور یہ مت ڈرو، یہ ہرگز خوف مت کھاؤ کہ ہم جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، ہمارے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، ہمارے ملازمتوں میں ہمیں پریشانی آئے گی، یہ خوف چھوڑ دو۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا من کانت الدنیا اکبر ہمہ جعل اللہ فقرہ بین عینیہ، جس نے دنیا کو اپنا مقصد بنایا اور آخرت کو پس پش ڈال دیا، ہم اس کے سامنے فقیری اور محتاجی کو لا کر کھڑا کرتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، جس نے دنیا ہی کو اپنا مقصد بنا لیا اور آخرت سے غافل ہو گیا۔ فقیری اور اس لیے دنیا کو مقصد بنایا ہے تاکہ کہیں میں فقیر نہ ہو جاؤں، کہیں میں محتاج نہ ہو، میں ویل سیٹ ہو جاؤں، میرے بچے ویل سیٹ ہو جائیں، میری لائف ایڈوانس ہو جائے۔ اگر اس ذہن سے بنایا ہے اور آخرت کو قابل کو ڈال رہا ہے تو فرمایا آقا نے کہ میں اس کے سامنے فقیری اور محتاجی کو لا کر کھڑا، اور فرمایا جس نے آخرت کو اپنا مقصد نظر بنایا، اپنا مقصود بنایا، فرمایا اتت دنیا، بڑی علامت دنیا اس کے پاس گڑ گیا، دنیا اس کے قدموں میں آ کر۔ اس لیے اگر ہم آخرت کو اپنا مقصود بنائیں اور آخرت کی فکروں کی طرف متوجہ ہو جائیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری دنیا ضائع کرے گا، اور نہ اللہ تعالیٰ آخرت کو ہمارے حصے میں ہے اس کی فکر کرے۔ اس لیے ترجم نجات ولن تسلک مسالکا، ترجم نجات ولن تسلک مسالکا، فإن السفینۃ لا تجری علی الیبس۔ نجات چاہتے ہو اور نجات کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ کہیں سنا ہے کہ کشتیاں جو ہیں کشتی پر چلتی ہیں، کشتی کے چلنے کے لیے تو پانی چاہیے، کشتی کے چلنے کے لیے تو پانی چاہیے، تو نجات کو حاصل کرنے کے لیے تو نجات کا راستہ کیا ہے؟ نجات کے راستے کیا ہیں؟ آپ سب جانتے ہو، یہی راستہ آخرت کو سنوارنے کے لیے وہی راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے؟ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرنا۔ وَإِنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، ادھر ادھر کی گلی گلیاریوں میں مت بھٹکنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي، میں اور میرے صحابہ کرام نے جس پر برت کر گئے، جس پر چل کر گئے، امت کی رہنمائی کر گئے، قرآن و حدیث نے اس کی وضاحت کر دی ہے، وہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ادھر ادھر بھٹکنے
والے راستے ہیں، گلی گلیوں والے راستے ادھر مت داخل ہو جانا، ورنہ صحیح راستے کو ڈھونڈنا۔ جو قرآن و حدیث نے ہم کو راستہ دیا ہے، اس راستے پر ہمیں چلنا چاہیے، اس راستے کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نہیں سمجھتے ہیں تو سمجھنے کے لیے ترتیب اللہ تعالیٰ نے اس آخری دور میں بنائی ہے، اس فکروں میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ انشاءاللہ اگر ہم ان فکروں میں اپنے آپ کو شامل کریں گے اور اس ترتیب کے ساتھ جڑیں گے تو انشاءاللہ ہمارے تو دونوں جن بھی ہماری پڑے گی انشاءاللہ، دنیا تو ملے گی اور آخرت تو ہمارا مقصود ہے۔ آخرت ہمارا مقصود ہے، وہ حاصل ہوگا اور اس کے ساتھ دنیا بھی کہیں نہیں جائے۔ اس وجہ سے آخرت کو حاصل بنائیں، آخرت کو اپنا مطمئن نظر بنائیں اور آخرت کی فکروں کے ساتھ انشاءاللہ اگر ہم کام کریں گے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر بنائے گا اور آخرت کو کہیں زیادہ بہتر بنائے گا۔ میرے بزرگوں، دوسری بات یہ بات کہہ کر بات ختم کر دوں گا کہ عام طور پہ یہ نکاح کی مجلس ہے، ہمارے یہاں معاشرتی اعتبار سے خرابیاں تیزی کے ساتھ گھر گھر میں طلاق ہیں، گھر گھر میں ناانصافیاں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ معاشرے کو سب سے زیادہ اگر کسی نے توڑا ہے اس میں شیطان تختہ لگاتا ہے، پانی پر تختہ لگاتا ہے اور وہ پوچھتا ہے اپنے چیلوں سے بتاؤ تمہیں آج کی کارگزاری کیا کروانے جاتے ہیں؟ ہمارے رشتے دار حضرات کارگزاری کیا کارگزاری؟ تو شیطان اپنا تختہ لگاتا ہے پانی پر اور اپنے چیلوں چماٹوں سے پوچھتا ہے کارگزاری بتاؤ۔ ایک یہ کہتا ہے ایک بندہ نماز کے لیے جاتا تھا، میں نے اس کو روک دیا، آخر کا بڑا اچھا کام کیا۔ ایک شخص دیکھی کے کام کرنے کے لیے جاتا تھا، میں نے اس کو روک دیا، وہ کہتا ہے نے بھی بڑا اچھا کام کیا۔ اور بہت سارے چیلے چپاٹے اپنی کارگزاری۔ ایک چیلا آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تو آج دو میاں بیوی بڑے محبت سے رہتے تھے، ان کے درمیان میں تفریق پیدا کی، جدائی پیدا کی، اختلاف پیدا کی۔ وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس سے گلے لپٹ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کام تو حقیقت میں دینے ہی تھے، کام تو حقیقت میں دینے ہی کیا ہے۔ اب ادھر لڑکی والے ادھر لڑکے والے، ادھر غیبتیں، ادھر برائیاں، ادھر کہے کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ، اور وہ بات کا بپا ہوتا ہے کہ شہروں میں محلوں میں تباہی آ جاتی ہے، گھروں بندی، گاؤں میں پارٹیاں پڑ جاتی ہیں، اتنے سارے نقصانات ہوتے ہیں اور اس کے نقصانات دین کے کام میں، مدرسے کے کاموں میں، سارے کاموں میں۔ اس وجہ سے یہ ہماری معاشرتی زندگی میں ہمیں بہت ہی زیادہ ہے اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے حقوق سے مرد کو یہ سمجھنا ہے کہ عورت کے کیا اصل ہوتا یہ ہے ہم اپنے حقوق ادا کرتے نہیں، ہم عورتوں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور جب تک یہ بات رہے گی کہ ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرنے والے بنیں گے تو کامیابی نہیں ہو سکتی۔ کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہمارے ذمہ جو ذمہ داریاں حقوق ہیں ہم اس کو ادا کرنے کی فکر کریں، ہمارے جو دوسرے کے پر حقوق ہیں اس کو لینے کے چکر میں۔ تو ہوتا یہ ہے عورتوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں یہ حقوق ادا کرو، یہ حقوق ادا کرو، تفصیل ہے اس میں جانا نہیں چاہتا، لیکن ایک دوسرے کے حقوق سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے کرام یہاں موجود ہیں، میرے ذہن میں تو آج گھر گھر میں ساس بہو کا نند باورچ کے لیے جہنم ہے۔ ساس بہو کے جھگڑے کوئی گھر خالی نہیں، نند باورچ کے جھگڑے کوئی گھر خالی نہیں، اور ایسے حالات ابھی ہمارے مجمع میں گئے تو ایک صاحب اچھے ذمہ دار ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ ویکیشن آتا ہے اور ویکیشن آتا ہے اور جب سارے کے سارے گھر میں آتے ہیں تو ان کو اور جہنم ہے، اس لیے کہ لڑکیاں آتی ہیں گھر میں آتی ہیں تو بہو ساس یہ کہتی ہے میرے لڑکے جو آرام کریں گے تو تعطیلات کی چھٹی کی جائے، اور آپ کی بہو ہے وہ تو کسی کی لڑکی ہے، اس کے لیے وہ بات نہیں، وہ ساروں کی غلامی وہ کراتی، یہ واقعات پیش آ رہا ہے۔ کسی کی لڑکی کو بھی اپنی لڑکی سمجھو، لڑکی کی ذمہ داری بھی ہے کہ ساس کو شوہر کے جو حقوق ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص آئے پہنچے اور اس لیے پہنچے کہ ان کی بیوی کی ذرا زبان تیز تھی، انہوں نے مناسب سمجھا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت کر دو،
کہہ دیں گے تو میرا معاملہ حل ہو جائے گا۔ پہنچے دروازے پر کال کرنے کھٹکھٹانے کی تیاری کر رہے تھے، واپس لوٹ گئے۔ آپ نے دروازہ کھولا کسی مقصد کے لیے، دیکھا ایک شخص میرے دروازے پر آ کر واپس لوٹ رہا ہے، آپ نے ان کو بلایا، کہا کیوں آئے تھے؟ کہا آیا تو تھا بڑا مقصد لے کر، لیکن میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آیا تو تھا اس لیے کہ میری بیوی جو ہیں ذرا تیز زبان کے ہیں، مجھے ڈانٹ دیتی ہیں، میں حاضر اس لیے ہوا تھا کہ آپ سے کہہ دوں تاکہ آپ کو باتیں کہہ دیں، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن میں تو آپ کے گھر پر کیا آیا کہ آپ کی بیوی کی ڈانٹ آپ کو پڑ رہی، تو میرا تو مسئلہ ویسے ہی حل ہو گیا۔ حضرت امیر المومنین نے کہا بیٹھ بٹھایا، بٹھا کر کہا دیکھو یہ ہماری بیوی ہے، ہمارے کئی کام کرتی ہے، ہمارے بچوں کی تربیت کرتی ہے، ہمارا سارا خیال کرتی ہیں، کھانا پکاتی ہیں، ہماری کتنی چیزوں کا وہ دھیان رکھتی ہیں، کبھی کبھی وہ غصے میں ہو جاتے ہیں تو اس کو کھاتے میں نہیں لیتا، نعرہ دینے لگتا ہے۔ تو گاڑی تو دو پہیے کی ایسی ہے کہ میرے بھائیوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ ایک مول صاحب کا قصہ بات ختم کر دو۔ لکھنؤ کے ہمارے مول صاحب تھے، وہ مول صاحب جو ہیں، اور وہ عورتیں جو ہیں عام طور پر مول صاحب کی بہت عقیدت مند ہوتی ہیں، بہت عقیدت مند ہوتی ہیں۔ ہمارے مول مل کے ہی تھے، اس لیے ہمارے ساتھ میں دوسرا واقعہ لمبا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے بیان کیا کہ ہم لوگ جا رہے تھے تو معاملہ ذرا اندر چل رہا تھا، تو انہوں نے ان کے شوہر کو الگ کیا، الگ کر کہا کہ بات کیا ہے یہ بتا، جنات آ گیا تھا، آپ سمجھ رہے ہیں جنات میں کئی قسم کے ہوتے ہیں، آپ جانتے ہو، جنات آ گیا تھا۔ مولانا نے سمجھدار تھے، ہمارے بھاگل کے مولانا تھے، انہوں نے سمجھ لیا، نزاکت کو سمجھ لی، انہوں نے الگ سے کہا بیٹا مسئلہ کیا ہے سچ بتا دے، تو کہا کہ تیرے الگ رہنا ہے، تو کہا وہ صاحب یہی تو مصیبت ہے، الگ رہنا ہے۔ تو وہ سب کو باہر نکال کر مولانا نے کہا بھائی اس کا جنات بڑا خراب ہے، اس کو اگر الگ نہیں رکھو گے تو ہو سکتا ہے اس کے جنات کا اثر تمہارے پر ہو جائے۔ تو مول صاحب صبح میں ہی الگ کر دیا، صبح میں الگ کر دیا، سارا مسئلہ۔ تو آج یہ کر رہا تھا کہ لکھنؤ کی بات کر رہا تھا کہ وہ خاتون جو تھی مولانا کی عقیدت کرتی، وہاں کی عقیدت مندی سے گئی مولانا کے پاس، ایک ہی سانس میں انہوں نے اپنے شوہر کی کئی شکایتیں سنی۔ مولانا سمجھ گئے کہ میرے سامنے اتنی لمبی زبان کرتی ہے تو شوہر کو کیا پہنچتی ہوگی، شوہر آتا ہوگا تو کیا پہنچتی ہوگی، تو مولانا سمجھ گئے۔ اس کا مولانا تعویذ دیتا، ٹھیک ہے کہا دیکھو جب تمہارے شوہر آ جائیں تو تم ایک کام میں عمل بتاتا ہوں، ایک کام کرنا۔ کہا کیا؟ کہا جب بھی تمہارے شوہر اس طریقے سے غصے میں آ جائیں تو تم ایک کام مٹی کے پاس چلے جانا اور پانی پی لینا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس کو حلق سے نیچے مت اتارنا، پانی منہ میں رہے، حلق سے نیچے مت اتارنا۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ شوہر آئے، تھوڑا تو پریشان ہو کر آئے ہوں گے، اور یہاں آتے ہی دیکھا کہ لانٹن کا ڈولا وغیرہ سارا ٹوٹا ہوا ہے، انتظام نرم برم ہے، تو برس پڑ بڑی گھوڑ قسم کی ہو، بڑی بد سلیقہ ہو، اتنی ساری چیزیں لا کر دیتا ہوں تو خیال نہیں کرتے، اور یہ سارا توڑ پھوڑ کر رکھا ہے۔ اب وہ بیوی تھی، پھر ملا اٹھی، لیکن وہ مولانا کا وظیفہ یاد آ گیا، عمل یاد آ گیا، فوراً مٹے کے پاس گئی اور پانی پی لیا۔ اب شوہر برس رہے ہیں، بول رہے ہیں، جانے کیسے کیسے جملے بول رہے ہیں، بڑی گھوڑ قسم کی، جب سے لایا ہو جب سے لایا نقصان کر رہے ہیں، یہ بہت دل ملا رہی بولنے کے لیے، لیکن مولانا کی عقیدت بنی، وہ پانی پی رہے ہیں، اندر سے بہت بول رہے ہیں، زبان میں۔ اور مولانا نے ایک بات یہ بھی کہہ دی تھی کہ جب شوہر کا جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت اس پانی کو حلق سے نیچے اتار۔ اب دیکھا کہ شوہر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، پانی کو جب حلق سے نیچے اتارنے کے بعد ان کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، یہاں بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے، تو انہوں نے شوہر سے کہا کہ آپ آتے ہی برس پڑے ہو، ارے وہ مرغی آئی تھی، مرغی کو نکالنے کے لیے نہیں بڑبڑائی اور اس کی وجہ سے وہ لانٹن پر گری، لانٹن کا گولا ٹوٹ گیا۔ تو شوہر بھی ٹھنڈے ہو چکے تھے، مزاج ٹھکانے آ چکا تھا، ارے لانٹن کی بات چھوڑ دے، ایسی 100 لانٹنیں تیرے اوپر سے پھوڑ دیں۔ مسئلہ جو ہے ایک برادری کا بہت بن چکا ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا سمجھداری سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھداری عطا فرمائے، اور یہ سمجھداری کا سب سے بڑا مسئلہ دینداری، اور اسی کے لیے ہم لوگ بیٹھیں، اپنے نام
نام لکھائیں، اپنے حالات بیوی کو بھی اس کے ساتھ جوڑیں، اس کے بھی دین کی باتیں کریں، جوڑے گئے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہمارے مقصد کو بھی کامیاب کرے گا، ہمارے گھروں میں بھی دینداری پیدا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے مثبت نتائج کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا